جن کے حوالے سے جملہ وہ کہا جاتا کہ میں اس کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ جو وجوہات آج ویسے ہی 15 منٹ تاخیر سے مجلس شروع ہو اور دوسرے رات بھی 20ویں کی رات غم اور مسائل کا بیان دیا تھا، اس لیے بات کو مختصر رکھنا۔ جملہ سن دیجیے، مجھ جیسے شاعری کے بعد علماء کرام کا بیان ہوگا، شاید کبھی وضاحت نہیں ہے۔ کہا جاتا کہ پوری اسلامی تاریخ جو محض بن خاتون نے اپنے لیے طلب کیا اس سے زیادہ بہترین فضیلت والا قیمتی محض کبھی نظر نہ آیا۔ وہ قیمتی کا مطلب ہزاروں لاکھوں نہیں، ایک اور حوالے ام سلیم۔ اچھا بس ایک جملہ کہہ دیا تو اگلا بھی کہہ دیا۔ ام سلیم عرب کی حسین ترین خواتین میں شامل ہے۔ ابو طلحہ انصاری شادی کا پیام دے رہے ہیں، بڑی شخصیت ہے اپنے قبیلے، لیکن ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں آتا۔ ام سلیم نے کہا کہ میں ایک شرط سے شادی کے لیے راضی ہوں، اور وہ یہ کہ میرا مہر یہ ہے کہ تمہیں کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جو کہ قبیلے کا سردار ہے، اس لیے ایک آدمی کے اسلام کا مطلب ہے پورے قبیلے کا اسلام۔ ابو طلحہ انصاری عام حالات میں کبھی یہ بات نہ مانی، لیکن جو کہ انتہائی خواہش مند ہے، اور میں ذرا کیونکہ آج سمجھ گیا اس لیے اس کے بعد کچھ بےہودہ جملے نہیں کہہ رہا، ورنہ شاید وہ بیماری ہو رہی ہوتی تو وہ بھی زبان سے آ جاتا، کسی طرح شادی کرنا، چنانچہ یہ مہر دینا قبول۔ یہ دوسری بات کہ بعد میں جب اسلام کے قریب آ تو اتنے فقیر اور مخلص مسلمان بنے کہ تاریخ میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ البتہ شادی کے نتیجے پروردگار عالم نعمت اولاد عطا کی، اب اور بچہ بھی اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا کہ جو اردو میں کبھی کبھی کہا جاتا کہ ایسا کہ رات چلتے لوگوں کو پیارا ہے۔ ماں کے پورے اس نے جوان کو اس نے بچپنے کی معصومیت اور کھلپنے کے ساتھ کیے۔ ابو طلحہ انصاری جن خاتون سے اتنی محبت آپ کے بیٹے سے محبت اور بڑھ گئی، تو اپنا بیٹا ساری وہ شباب ہے، گویا اس کا چہرہ دیکھ کر جیتے، لیکن معرفت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں؟ مگر پروردگار عالم کا نظام قدرت بھی ہے، اسی بچے کو بیمار ڈالا اور اتنا بیمار ڈالا کہ یہ اندازہ ہونے لگا کہ اب یہ بچتا نظر نہیں آ رہا۔ شہر مدینہ روضہ رسول نہیں ہے، خود رسول کی ذات ہے، دعا کا سلسلہ جاری ہے، پیغمبر سے وسیلہ بنایا جا رہا، مگر بعض مقدرات الہی ہیں کہ جنہیں کوئی اطلاع نہیں سکتا۔ چنا مرض بڑھتا گیا، جو دوا دی اس کے ساتھ طبیعت خراب ہوتی جا رہی۔ ام سلیم ماں کو زیادہ محبت ہوتی، لیکن معرفت والی محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک بات دیکھ کہ آپ میرا بیٹا جب گورا ہو جائے بالکل مرنے کے قریب، اور اگر ابو طلحہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس بیٹے کو مرتے دیکھے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ یا خود بھی مر جائے یا کم از کم پاگل اور دیوانی ہو جائے۔ مگر موت کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ ایک ذہن میں خیال ہے، ابو طلحہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، تم یہاں بیٹھ کر تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا، سیدھے جاؤ مسجد الرسول، پیغمبر سے دعا کے لیے کہو، وہاں نماز پڑھ کے آؤ، شاید اللہ اس کی برکت سے ہمارے آنکھ بہتری کرے۔ یہ قبا میں رہتے ہیں، جو اس زمانے میں مدینے سے باہر کا ایک گاؤں تھا، اب تو میں شہر مدینہ میں آ گئے، بات سمجھ میں آ چلے گئے، اور ادھر باپ گھر سے نکلا اور بچے نے دم توڑ دیا ماں کی آنکھوں کے ساتھ۔ مگر ایک مرتبہ جلدی سے بچے کی میت کو اٹھا پچھلے کمرے میں رکھ اور گھر کے اندر کچھ تبدیلیاں۔ ابو طلحہ جب رسول کے پاس پہنچے تو پیغمبر کو اطلاع مل چکی تھی کہ بیٹا مر چکا، دعا کے لیے اجتماع کی،
پیغمبر نے کچھ اس انداز سے جواب دیا کہ یہ سمجھ بھی نہ پائے اور اس وقت میں غلط کر آدھے گھنٹے خدمت رسول سے بیٹھے. وہ تو ایک ایسی محفل کہ ہر آدمی وہاں جا کے اپنے ذاتی مسائل کو بھول جائے. واپس گھر کی طرف سے گھر میں داخل نیا فرش بچھا, بستر کی چادریں بدل دی گئی, ام سلیم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے. اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد ایسا لگا کہ چہرہ وغیرہ دھویا ہے, بال وغیرہ میں تبدیلی کی, کھانے پکنے کی خوشبو گھر میں آئے. جس سے دن یہ بچہ بیمار تھا وہاں پانی کا گھلک سے اتارنا مشکل تھا والدین کے. اب یہ سارے مناظر ایسے تھے کہ ابو طلحہ کے دل میں یہ خیال آتے کیسا لگ رہا ہے کہ میری مسجد نبوی کی دعا قبول ہوئی, میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک ہو گیا, احتیاطت پوچھ لی بچے کی کیا حالت, الحمدللہ اب تو بہت اچھی حالت ہے. اور یقین بڑھ گئے. بیوی نے جلدی سے دسترخوان لا کے دکھایا. دیکھیں بعض واقعات ایسے اس لیے نہیں ہوتے کہ آدمی لفظ بلفظ اور بہو اس کی نقل اس کا ایک پیغام لے اور اپنی زندگی میں اپنے حساب سے اس کو جاری کرے. دسترخوان دکھایا, کھانے لا کے رکھے گئے. آپ یہ پتا نہیں کتنے ہفتوں ایک ایک دو دو لوگ میں کھا کے گزارا کرنے والے اس وقت پریشانی اتنی. دسترخوان پہ کھانے آ گئے اور ہر چیز یہ بتا رہی کہ پروردگار نے مشکل کا وقت ٹال دیا ہے, میرا بیٹا تھی, مگر کھانے کے درمیان ایک مرتبہ محبت ہمارے گھر کا فرق ایک آخری پہلو. ایک مرتبہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میں گھر میں بیٹھنے والی ہوں, تم اکثر پیغمبر کی خدمت میں جانے والے, مجھ سے زیادہ مسئلے مسائل تمہیں معلوم. ایک مسئلہ بڑا عجیب پیش آ گیا ہے اور میری عقل تو جواب دے گئی کہ اس کا حل کیا, تم نہیں بتاؤ. شوہر نے کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ. بات بھی صحیح, مرد پیغمبر کی خدمت میں وہ شام جا کے بیٹھا کرتے. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس میری ایک سہیلی نے یا جاننے والے نے یا کسی آدمی نے ایک امانت رکھوا اور کہا کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو, جب مجھے چاہیے ہوگا واپس واپس. کچھ عرصے کی امانت میرے پاس ہے. اب امانت کا مالک آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ لاؤ میری امانت واپس کرو. اتنے عرصے میرے پاس رہی, میرے دل میں تو اس سے خون سے اٹیچمنٹ ایک محبت پیدا ہو گئی. میرا دل نہیں جاتا واپس کرنے, مالک کا اصرار ہے کہ واپس کرنا. بتاؤ اگر اللہ کے رسول سے پوچھا جائے یہ مسئلہ تو کیا جواب ملے. ابو طلحہ انصاری نے حیرت کے ساتھ اس نے سلیم کو دیکھا, کہا میں تو سمجھا تھا کوئی تقریر یا پیچیدہ مسئلہ ہو. اتنا واضح مسئلہ کہ ہر مسلمان اس کا جواب جانتا. بھئی جب چیز کا مالک امانت کے طور پہ چیز رکھوا کے گیا تو وہ جب چاہے اپنی چیز واپس مانگ سکتا. کہا لیکن جتنے دن میرے پاس یہ چیز رہی میری محبت اس چیز سے بہت بڑھ گئی, دل ہی نہیں چاہ رہا اس کو دینے کا. کہا کہ اس میں دل چاہنے کی کیا بات, یہ عقلان, یہ شرعان, یہ اخلاقان, یہ ہر اعتبار سے ذمہ داری. کہا بس اگر جواب یہ ہے تو پروردگار نے ایک امانت ہمارے پاس رکھوائی اور آج ایک مرتبہ اس میں خدا آ گئے کہ میری امانت واپس کرو تو یہ امانت واپس کرنا. چونک کے بعد کیا مطلب, کہا ہمارا بیٹا طلحہ مر گیا اور اس کا جنازہ پچھلے کمرے میں رکھا. انتہائی اب کیا اس وقت ابو طلحہ بھی نہیں سمجھ پا رہے. کہا کہ اگر کسی طرح بھی مجھے اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملے میں کم سے کم پاگل تو ضرور ہو جاتا چاہے وقتی کرو, لیکن ایسے عجیب انداز سے انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اب میں بولوں تو کیا بولوں. سیدھے مدینے کی مسجد میں آئے اللہ کے رسول, کیا آپ نے کوئی ایسی ماں بھی دیکھی جو اپنے بیٹے کی موت پر اس انداز سے صبر کر کے یہ جواب دے کر مجھے تسلی دے. پیغمبر شکر کے سینے میں گر پڑے. شکرن للہ میری امت میں ایسی معرفت رکھنے والی عورتیں بھی موجود. لیکن کیا محبت نہیں مانو, کون سی معرفت ہے جس کے بعد محبت نہیں ہوتی, مگر ایک ہوتی ہے بے معرفت کی محبت. چنانچہ اس کے نتیجے
امتحان بہت بڑا، پریشانی بہت بڑی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی. آج ایک برادر ایمانی ہے، میری جیب میں کہیں وہ پرچہ ہو، مجھ سے کہا کہ مولانا آخری مجلس